السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، ناظرین کرام، آج کے درس میں میں ایک بار پھر نماز ہی کے تعلق سے آپ کو ایک پیاری سی حدیث سنانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ طبرانی کے حوالے سے یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، کہ اے میری امت کے لوگوں، تم گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو، تم گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو۔ پھر جیسے ہی تم فجر کی نماز ادا کر لیتے ہو، صبح کی نماز جب تم باجماعت پڑھ لیتے ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر تم ظہر تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو، پھر تم گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو۔ پھر جیسے ہی تم ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہو، تو یہ ظہر کی نماز ادا کرنا تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد گناہوں کے اندر تم جل رہے ہوتے ہو، ثم تحترقون، پھر تم گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو۔ پھر جیسے ہی تم عصر کی نماز کو ادا کر لیتے ہو، تو عصر کی نماز کا ادا کرنا یہ تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر جب تم عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکل جاتے ہو، تو پھر ثم تحترقون وتحترقون، پھر تم گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو، پھر تم گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو۔ پھر جب تم مغرب کی نماز ادا کر لیتے ہو، تو مغرب کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے یہ نمازیں تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، تم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہو، تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تم مغرب کی نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلتے ہو، تو گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو، گناہوں کے اندر تم جل رہے ہوتے ہو۔ پھر جب تم عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہو، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب تم عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہو، تو تمہارے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ نمازیں تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر کے سو جاتے ہو، ناظرین کرام، آخری جو جملہ ہے آپ غور سے سنیں اور دیکھیں کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب تم عشاء کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہو، تو اٹھنے تک تمہارے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو سننے کے بعد خود سوچے، خود فیصلہ کرے کہ انسان جو ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان اپنے گناہوں کے اندر کتنا جلتا ہے۔ اب جو انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اور جو انسان نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا ہے، ایک سال کے بعد پھر رمضان ٹو رمضان پڑھتا ہے، تو وہ انسان کتنا گناہوں کے اندر جل رہا ہوگا، وہ انسان اپنے لیے کتنا گناہ جمع کر لیا ہوگا، ذرا سوچئے اور فیصلہ کر لیجئے۔ لہٰذا ہم اور آپ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو ہمیشہ پڑھیں۔ اگر نماز پڑھیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بدنصیبی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بدنصیبی ہے۔